السلام علیکم ویورز، آج میں اپنا ایک مضمون خطا کا پتلا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ مضمون پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خطا کا پتلا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ فکرہ کسی ضرب المثل کی طرح ہمارے ذہنوں میں سرایت کر گیا ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی خطا نہ کی ہو، جس سے زندگی میں کوئی نہ کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہو۔ جنت میں آدم سے بھی خطا سرزد ہو گئی تھی، جس کی سزا کے طور پر آدم کو زمین پر اتارا گیا، اور بنی آدم آج تک اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ خطا آخر کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی وجود بھی ہے، یا یہ لعنت کا طوق ایسے ہی ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے؟ خطا سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس قدرت کے شاہکار کو آخر خطا کا پتلا کیوں ٹھہرا دیا گیا ہے؟ کیا انسان واقعی خطا کار ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، زمین و آسمان کی طرف دھیان کرتے ہیں، سیاروں کی گردش اور کائنات میں پھیلی بے پناہ توانائیوں اور قوانین پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ہر انفرادی عمل اجتماعی عوامل کا مرہون منت ہے۔ اجتماعی عوامل ہی ہمارے انفرادی اعمال کا پیمانہ مقرر کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری ہر حرکت کا تانا بانا زمین سے لے کر کائنات کے دوسرے کونے سے جا ملتا ہے۔ اس لیے اس جہان میں کسی بھی انفرادی عمل کی گنجائش ہی موجود نہیں۔ پھر یہ خطا کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ کائنات کا ذرہ ذرہ کائناتی اصول و ضوابط پر چلنے پر مجبور ہے، چاروں ناچار۔ ہر چیز اسی راستے پر گامزن ہے جس کا تعین ارد گرد کا ماحول اور کائناتی قوانین متعین کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں آنے والے خیال سے لے کر ہمارے عرفان و وجدان تک انہی قوانین کے مرہون منت ہیں۔ قدرت کے انہی کائناتی قوانین سے انحراف ہی اصل میں خطا ہے۔ جو بھی ان سے انحراف کرتا ہے دوزخ کے گڑھوں میں جا گرتا ہے۔ دنیا جہان کے اکابرین سے یہی خطا سرزد ہوئی ہے، جس کا خمیازہ ساری کی ساری انسانیت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہر معاشرہ انسان کو اس کے انفرادی عمل کی وجہ سے اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ ایک طرف یہ کائنات جس کا ذرہ ذرہ اپنی اپنی منزل اور راستے پر چاروں ناچار گامزن ہے، اور دوسری طرف ہمارے اکابرین کے بنائے ہوئے مصنوعی اصول و ضوابط، جن کی روح سے ہم ہر روز قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ایسے میں زندگی جہنم نہ بنے تو اور کیا کرے؟ ہم جو کچھ ہیں وہ ایک حقیقت ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے یہ ایک خیال ہے، اور کسی نہ کسی
इंसानी सोच की पैदावार है जो सरासर खाम है अभी। हकीकत किसी ख्याल और तसव्वुर के ताबे हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो किसी भी ख्याल और तसव्वुर के पैदा होने से पहले भी मौजूद है और इन सब के मिट जाने पर भी मौजूद और हाजिर व नाज़िर है। इसीलिए किसी भी ख्याल या तसव्वुर की रूह से किसी को कसूरवार ठहराना सरासर हमाकत और ज़्यादती है, क्योंकि अक्ल व फ़हम तो आज भी हैरत से बुत बने उसी मुकाम पर खड़े हैं जहां जिब्राइल के पर तक जल गए थे, क्योंकि हर मुआशरे ने अपने अक्ल व फ़हम और उसके नतीजे में पैदा होने वाले ख्यालात का मातम करने की बजाय इंसान को ही मुजरम और ख़ताकार ठहराया है। क्या ये ख्यालात और तसव्वुरात हमारी हकीकत का तयन करेंगे? नहीं, कभी नहीं। इंसानियत को किसी भी ख्याल और तसव्वुर की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। ये गुनाह कबीरा है जिसकी कोई बख्शिश नहीं। इस अक्ल व फ़हम ने इंसानियत का बड़ा खून बहाया है। दुनिया भर के कवानीन और दस्तूर हज़ारों बार इंसानियत पर कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन इंसान को किसी भी दस्तूर और आइन पर कुर्बान करना मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, जिसका खमियाजा फ़र्द वाहिद की बजाय पूरी की पूरी इंसानियत को भुगतना पड़ रहा है। असल में वो सोच और वो तसव्वुरात ही कसूरवार हैं जो इंसान में नक्स देखते हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि कभी किसी दस्तूर के तहत और कभी किसी आइन के मुताबिक मुजरिम इंसान को ही ठहराया गया है। हालांकि हम देखते हैं कि दुनिया का कोई भी दस्तूर हतमी नहीं। हर दस्तूर में हालात और वाक़यात के मुताबिक तरामीम होती रहती हैं। अगर ये तरामीम और तब्दीली इंसान की फितरत के मुताबिक ढाल दी जाए तो दुनिया में कोई भी मुजरिम और सज़ावार बाकी ना रहे, क्योंकि अब मुजरिम इंसान नहीं बल्कि वो सोच और वो फ़िक्र है जो कुदरत के इस शाहकार में कोई नक्स या बुराई देखती है और इंसान को खता का पुतला समझती है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, तू अगर अपनी हकीकत से आश्कार रहे, तू अगर अपनी हकीकत से आश्कार रहे, न स्याह रूज रहे न स्याह कार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।